بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحریک انصاف کے اراکین کا جسمانی ریمانڈ دینا جج ابو الاسناد کو مہنگا پڑ گیا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اس حوالے سے بڑی عام سماعت ہوئی ہے۔ اس کے اندر کیا حکم جاری کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور اس وقت پارلیمنٹ کے اندر ہنگامہ خیز اجلاس جاری ہے، اور وہ تمام اراکین جو گرفتار کیے گئے تھے ان کے پروڈکشن آرڈر جو ہے وہ جاری کیے گئے اسپیکر کی طرف سے، اور اب وہ پہنچ گئے ہیں۔ کس طرح کی تقریریں کی جا رہی ہیں، اور نون لیگ پیپلز پارٹی کی حکومت کس طریقے سے اس سارے معاملے میں ڈبل گیم کر رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ آج رحیم یار خان NA 171 میں ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے امیدوار مد مقابل ہیں۔ انتظامیہ، الیکشن کمیشن اور پیپلز پارٹی کس طریقے سے عوام کے خلاف ایک پیج پر آ گئے ہیں، حالات بڑے کشیدگی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس کی کچھ تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امید ہے آپ ویڈیو سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت پاکستان کو بڑے سیریس چیلنجز درپیش ہیں، جس کے اندر ایک تو سیاسی عدم استحکام ہے، اور اس کے ساتھ ہی معیشت سے ریلیونٹ بڑے عام معاملات ہیں۔ ایران پاکستان کے خلاف عالمی عدالت سے رجوع کرنے جا رہا ہے۔ 18 ارب ڈالر اس طریقے سے پاکستان کو پے کرنے پڑیں گے، اور ملک کا وزیر دفاع یہ باضابطہ طور پر کہہ چکا ہے کہ ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے، چونکہ اتنی اماؤنٹ ہم دے ہی نہیں سکتے۔ ایران کو بڑی لیٹ ہو گئی ہے، امریکہ کا منت ترلا کرنا چاہیے۔ اب وزیر اعظم شہباز شریف جب اگلے ماہ جو ہے وہ بلکہ اسی ماہ شاید وہ امریکہ کا وزٹ جب کرنے جا رہے ہیں، یونائٹڈ نیشنز کے اجلاس کے اندر شرکت کریں گے، تو وہاں بھی امریکہ کے گوڈے گٹے پکڑے جائیں گے کہ آپ کی پابندیوں کی وجہ سے اب پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ گیس پائپ لائن جو منصوبہ ہے اس کا جرمانہ ادا کر سکے۔ لیکن آپ دیکھیے پاکستان کے اوپر پابندیاں ہیں، بھارت اپنی تجارت کر رہا ہے، باقی ممالک کر رہے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں کہا جا رہا۔ جب حکومتیں کمزور ہوتی ہیں، جب شخصیات اور لیڈرشپ کمزور ہوتی ہے، تو پھر اس کو مزید دبایا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے ابھی تک بہتری کی بغیر کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی۔ اسٹیبلشمنٹ تحریک انصاف آمنے سامنے ہیں، پھر وہ ججز جو آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ان کو بھی نشان عبرت بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور اس وقت جنوبی پنجاب کے اندر کچھ جو قومی اسمبلی کے اراکین ہیں ان کو توڑا جا رہا ہے۔ سینٹ کے بھی تحریک انصاف کے لوگوں کو توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور آج اون عباس جو پبی ہیں، جو صوبائی ان کے پریزیڈنٹ ہیں جنوبی پنجاب کے، انہوں نے بتایا کہ ہمارے اراکین کو یہ آفر کی جا رہی ہے کہ 20 کروڑ لے لو اور ووٹ ہمیں دے دو، ہمیں جوائن کر لو، ورنہ تمہاری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھا لیا جائے گا۔ سعد اللہ بلوچ کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے، ان کی بیوی اور بیٹی کو اٹھایا گیا، بعد ازاں وہ خود سیکیورٹی اداروں کی حراست میں چلے گئے، اور وہ بیوی اور بیٹی ان کی جو ہے ان کو بازیاب ہوا۔ اب یہ وہ ننگی جارحیت ہے، یہ ایک کھلی ایسی بدماشی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ جیسی شخصیات جو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کی عام کرسی پر براجمان ہے، شاید یہ انہی کے لیے ارینجمنٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ مکمل طور پر خاموش ہے۔ اور بہانہ یہ ہوتا ہے کہ 3 ججز نے بیٹھنا ہے تو کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، میں نے کیا کرنا ہوتا ہے۔ افسوس اس مقام کا ہے، یعنی بات کیا ہے کہ آپ دیکھیے سپریم کورٹ آف پاکستان یا پاکستان کی تاریخ کے اندر اتنی کھلی جارحیت عوام کے خلاف جو ہے وہ شاید کبھی ہوئی ہو، لیکن کوئی ایکشن نہیں ہے۔ بینیفیشری چونکہ قاضی صاحب نے ہونا ہے، ان ججز نے ہونا ہے، اس لیے شاید وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ جب قوم کی ماؤں بہنوں بیٹیوں اور غیرت کا معاملہ آ جائے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ محبت پیدا ہوگی یا اداروں کے حوالے سے نفرت پیدا ہوگی۔ اب آج الیکشن کی آپ دیکھ لیں، جمہوریت کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں اسلام آباد کے اندر۔ آج پارلیمنٹ میں بلاول کی کل آپ نے تقریر سنی، انہوں نے جو پارلیمنٹ کے اندر گرفتاریاں ہوئی مذمت نہیں کی۔ ڈبل گیم ہمیشہ یہ کرتے ہیں، خواجہ عادل صاحب اور باقی وہ وہاں پہ مسخرہ پن کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ یہاں اسلام آباد کے اندر بیٹھ کے پارلیمنٹ میں یہ جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں، لیکن جمہوریت الیکشن کے ذریعے مضبوط ہوتی ہے، عوام کی رائے کے ذریعے۔ رائے کا نام جمہوریت ہے، لیکن جمہوریت کو کچلنے کے لیے اس وقت رحیم یار خان کے اندر NA 171 کا الیکشن ہو رہا ہے، اور یہ ضمنی انتخاب ہے۔ چونکہ یہاں پہ ایک رہنما تھے، بنیادی طور پر وہ ان کی وجہ سے یہ نشست خالی ہوئی ہے،
ان کا انتقال ہوا تھا، ممتاز مصطفیٰ، ان کے انتقال کر جانے کے بعد یہ نشست خالی ہوئی، اور اب تحریک انصاف کے یعنی پیپلز پارٹی کے ہیں مخدوم طاہر رشید، اور ان کے مد مقابل ہیں پی ٹی آئی کے احسان مصطفیٰ۔ اب یہ احسان مصطفیٰ جو ہے، یہ ممتاز مصطفیٰ جو ہے ان کے یہ ظاہر بیٹے ہیں یا بھائی ہیں، اب یہ بیٹے ہیں، اب یہ الیکشن جو ہے وہ لڑ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ پوزیشن یہ ہے کہ پولیس اور آروز جو وہاں پہ عملہ ہے، مبینہ طور پر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے لوگ اب وہ ٹھپے لگائے جا رہے ہیں، پی ٹی آئی کے حق میں ووٹ ڈالنے نہیں دیا جا رہا۔ بہت سے پولنگ اسٹیشن سے یہ شکایات آئی ہیں، اور سارے ایک پیج پر، یعنی یہ کس کے خلاف ایک پیج پر ہیں؟ بنیادی طور پر یہ عوام کے خلاف ایک پیج پر ہیں، ان کی رائے ان کو اچھی نہیں لگ رہی، اور یہ آگے جا کے جب اس طرح الیکٹ ہوں گے، جب اس طرح جعلی ٹھپوں کے ذریعے، دھاندلی کے ذریعے، کھلی بدماشی کے ذریعے، جارحیت کے ذریعے یہ لوگ اقتدار کے ایوانوں کے اندر پہنچتے ہیں، تو کیا ان سے توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ عوام کے لیے کام کریں گے؟ ان کو جو جتوائیں گے، یعنی پاکستان کے وہ ادارے جن کا کام امن و امان برقرار کرنا ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ کہ ہمارے جو ہے وہ پولنگ اسٹاف کو باہر نکال دیا گیا ہے، جو پولنگ ایجنٹس ہیں۔ یہ ایک تحریک انصاف کے ایم پی ہیں رانا اورنگزیب اشرف، ذرا ان کی میں صرف بات آپ کے سامنے 1.5 منٹ کی رکھنا چاہتا ہوں، یہ ذرا سنیے الیکشن کیسے ہو رہا ہے۔ میں ابھی موجود ہوں کوٹلہ پٹھان یہی کلیکٹر خان میں، اور پولنگ نمبر 22 میں نے وزٹ کیا ہے، لیکن اندر جو ماحول دیکھا ہے، ان کا جو انتظامیہ یا جو اندر لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کے یہ جو تیر والا آئے گا اس کو ووٹ ڈالنے دیں گے، ادروائز کوئی ووٹ نہیں ڈال سکے گا۔ آپ یقین کریں ایسا الیکشن ہم نے نہ فلموں میں دیکھا ہے نہ کشمیر میں دیکھا ہے۔ یقین کریں کہ اندر صرف اور صرف ووٹ نہیں ڈالے جا رہے، صرف اور صرف بدماشی ہو رہی ہے۔ تو اگر ایسا الیکشن کروانا تھا تو آپ نام دے دیتے کہ ہمارا ایم این اے وہ ہے، تو اس طرح سے تو آپ ایک پورے علاقے کا امن داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ بات جو ہے وہ انہوں نے کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی جو ہے ایک اور تحریک انصاف کے رہنما ہیں جنوبی پنجاب سے، یہ وقار خان ہیں، ان پر بتایا گیا ہے کہ پولیس نے حملہ کیا ہے اور ان کی جو گاڑی کے ٹائر ہیں وہ پھاڑ دیے ہیں۔ یہ وزٹ کر رہے تھے پولنگ اسٹیشنز کا، پولیس کی بھاری نفری نے ان پر حملہ کیا، ڈنڈوں سے گاڑیاں جو ہے وہ توڑ دی ہیں۔ تو اب پولیس پر یہ الزام لگ رہا ہے، اگر یہ پوزیشن ہو کہ یہ اب پولیس والوں نے تنخواہ کس سے لینی ہے؟ پیپلز پارٹی والوں سے لینی ہے؟ کیا بلاول کے اکاؤنٹ سے آئے گی ان کی تنخواہ؟ یعنی وہ پولیس رحیم یار خان جہاں پہ کچے کا علاقہ ہے، ان عام نہتے لوگوں پہ تو چڑھ دوڑتی ہے، کچے کے ڈاکوؤں کے سامنے یہ بھیگی بلی بنے ہوئے ہیں، وہاں ان کو عوام کو ان کے رحم و کرم پہ چھوڑا ہوا ہے۔ یہ جمہوریت اور آئین اور قانون کو کس طرح ایک ننگی دھاندلی کے ذریعے جس طرح بتایا جا رہا ہے، یعنی پامال کیا جا رہا ہے، یہ بڑا سخت الزامات ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ رات کو جتوا پیپلز پارٹی، اب پیپلز پارٹی کا کوئی ووٹ بینک ہی نہیں ہے بھائی، 1-2 حلقے ہیں جنوبی پنجاب کے اندر، یہاں بھی چند جگہوں پہ تھوڑے بہت ووٹ ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ان کو اس طریقے سے جو ہے وہ سر پہ چڑھایا جا رہا ہے زبردستی۔ اس پہ بلاول بھی خاموش ہوگا، پیپلز پارٹی کے وہ نیّر بخاری، وہ رضا ربانی جیسے وہ جعلی ایکٹر، وہ مکمل طور پہ آپ کو خاموش دکھائی دیں گے۔ تو اس سے بہتر ہے الیکشن نہ کروائیں۔ اگر حملے کرنے ہیں تو یہ نہ تو شریف خاندان نے ان کو تنخواہ دینی ہے، بلکہ یہ پی ٹی آئی کا بھی جو ٹیکس ہے نا لوگوں کا، اس کے ٹکڑوں پہ یہ پلیں گے، ان پہ ان کو تنخواہ بھی ملے گی، اور انہوں نے کام کرنا ہے پاکستانی عوام کے اس طرح جو ہے وہ رائے کے خلاف۔ تو یہ بڑا افسوسناک پہلو ہے، بہرحال اس پہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ نہیں سدھریں گے تو لگتا ہے ایسے ہے کہ کوئی دیدہ دانستہ پاکستان کو اس آگ کی طرف یہ جھونکنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے وہ تحریک انصاف کے جو اراکین گرفتار کیے گئے وہ تو چلے، ان پر مقدمات درج ہوئے، پھر پارلیمنٹ پر حملہ ہوا جو سانحہ 9 ستمبر ہوا، جس کو 9 مئی سے بڑا سانحہ قرار دیا جا رہا ہے، لیکن ٹی وی چینل اس پر بات نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں پہ جو ہے وہ ان کے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، چونکہ جو جج ابو الاسناد ہے جس کو ایک متنازع جج سمجھا جاتا ہے، پہلے بھی اس نے جو جس طریقے سے کنڈکٹ کیا ہے پورا، لیکن وہ بہرحال عمران خان تحریک انصاف کے حق میں گیا ہے،
چونکہ جب اتنا بلنڈر ماریں گے تو الٹیمیٹلی ہائی کورٹ کے اندر جا کے وہ کیسز اڑ جاتے ہیں. تو جج ابو الاسناد نے 8 دن کا جسمانی ریمانڈ دیا ہے. کسی پر توپ ڈالی ہوئی ہے کہ اس نے وہ پسٹل پکڑا ہوا تھا, کسی نے کوئی, اور یہ پتہ ہوتا ہے, کوئی اندھا گونگا بہرا نہیں ہوتا, لیکن سسٹم ہے, ہائی جیک ہے بظاہر. اب یہاں پہ جو ہے وہ جج ابو الاسناد نے یہ ریمانڈ دیا. آج پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے یہ معاملہ چونکہ درخواست دی گئی کہ یہ جو جسمانی ریمانڈ ہے اس کو معطل کیا جائے. یہ جج صاحب نے بغیر حالات و واقعات کوئی ایف آئی آر کے اندر کوئی ایسی چیز ہو جو نظر آ رہی ہو جج کو کہ بھائی واقعتاً یہ کوئی اس طرح کے کرمنل ہیں, اس طرح کا ہو سکتا ہے, تو پھر جسمانی ریمانڈ یا 1-8 دن کا دیا جاتا ہے کہ چلے فارمیلٹی پوری ہو جائے, ریکوری انہوں نے کوئی نہیں کرنی نہ کوئی ہونی ہے, لیکن کوئی نہ کوئی جعلی ڈال بھی دیں تو لیکن 1 دن دے دیں. لیکن 8 دن کا کیا گیا, کیوں؟ واضح طور پہ کہ بھئی اتنے میں قانون سازی, آئینی ترمیم, سارا جو ہم نے تماشا کرنا ہے وہ کر لیں گے. لیکن پھر پریشر بڑھا, خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی سے تقریریں شروع ہوئی, گنڈا پور کل سامنے آیا, سوشل میڈیا پر لے دے ہوئی, پتہ چلا کہ یہ تو بڑی بے عزتی ہو گئی ہے, اب ریٹرن گیئر لگایا. تو آج جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر عامر فاروق نامی چیف جسٹس اور ان کے ساتھ جسٹس سمن رفت جو جج ہیں, انہوں نے جسمانی ریمانڈ یہ معطل کر دیا ہے کہ اب ان کا ایک سٹیٹس جوڈیشل کا ہے, وہ ضمانت کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, لیکن کل اب اس کو سماعت کے لیے فکس کر لیا گیا ہے. اور کل جب وہ کریں گے تو اس کا مطلب واضح ہوگا کہ وہ شاید بیک مقدمہ بھیج دیں کہ آپ جو ہے وہ ریمانڈ ریزنیبل دیں, اگر دینا بھی ہے تو فیصلہ کریں. تو 1-8 دن کا ریمانڈ ہو کے تو آگے جوڈیشل ہوں گی اور پھر ان کی ضمانتیں ہوں گی. اب ساتھ ہی پروڈکشن آرڈرز پر یہ تمام اراکین آج پہنچے ہیں, یعنی قومی اسمبلی میں. شیر افضل مروت, آپ کو علم ہے, دبنگ ایک لیڈرشپ ہے ان کی, اور وہاں جب ان کا بیٹا سامنے آیا تو انہوں نے جس طرح اٹھایا وہ ایک جذباتی منظر ہے ہر ایک پولیٹیکل ورکر کے لیے. بہرحال وہاں تقریریں ہوئی, بتایا گیا کہ بھئی جو آپ ظلم زیادتی کر رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے. خواجہ جو آصف ہیں وہ اپنی وہاں پہ کر رہے ہیں, ایک ہنگامہ خیز اس وقت اجلاس جاری ہے. لیکن افسوس یہ ہے نہ اس قومی اسمبلی کے اندر داخلہ معاملات ڈسکس ہو سکتے ہیں, نہ خارجہ پالیسی ڈسکس ہو سکتی ہے, نہ پارلیمنٹ پر جو حملہ ہوا ہے اس کو پراپر طریقے سے ڈسکس ہو سکتا ہے, نہ اس پہ کوئی ایکشن ہو سکتا ہے. اتنی اندھی گونگی بہری جو پارلیمنٹ, اتنی بے توقیری اس سے پاکستان کی عوام کی, وہ شاید پاکستان کی تاریخ کے اندر چند ایسے 1-2 مواقع شاید آئے ہوں جو اس لیول پر یہ کیا گیا ہے. شریف خاندان کی جب بھی حکومت ہوتی ہے یا وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو یہ حملے کرنا, سپریم کورٹ ہو, پارلیمنٹ ہو, یہ ان کا وتیرہ ہے. لیکن ایک وقت تھا جب حملے کے لیے, یعنی 2014 کے اندر جب 3 طرف سے پولیس نے شیلنگ کی, لوگوں نے پناہ لینے کے لیے وہ پارلیمنٹ کا جنگلہ توڑا تھا, تو اس کو آج تک کہا جاتا ہے یہ پارلیمنٹ پر حملہ ہو گیا. حالانکہ وہ سین کے اندر لوگ بیٹھے ہیں, وہ اندر نہیں گئے, پارلیمنٹ کے پراپر بلڈنگ کے اندر کوئی بھی نہیں گیا تھا, لیکن وہ پارلیمنٹ پر حملہ ہو گیا ہے. وہ ان کی غیرت جو پہلے جاگی ہوئی تھی, وہ اب ان کی غیرت کدھر گئی ہے؟ جو ان پہ تکلیف نہیں ہو رہی, مذمت بھی نہیں کی, کر نہیں سکتے, کس کے خلاف کریں؟ وہ جنہوں نے ان کو بٹھایا ہوا ہے. تو ایک پاکستان کو ایسا لگتا ہے کہ جنگل کے قانون کے تحت وہ کر دیا گیا ہے, آئین قانون تو پامال کر دیا گیا, انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں. صنم جاوید ہیں, فلک جاوید, ان کے گھر چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے. اب وہ صنم جاوید جا رہی ہے ادھر کہ میں جاتی ہوں, جو کرنا ہے کریں, بچے ان کے سکول نہیں جا سکتے, اور کچے کے ڈاکوؤں کے سامنے بھیگی بلی بنے ہوئے ہیں. بھائی ٹیرورسٹ آتے ہیں, اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ کرے, وہ کاروائیاں کر رہے ہیں. بنوں اور باجوڑ کے اندر پولیس والے احتجاج کر رہے ہیں, خیبر پختونخوا کے لوگ اپنی کہانیاں سنا رہے ہیں MP اسمبلی کے اندر کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ یہ بیتا ہے. ایک ننگا قسم کا ناچ اس ملک میں ہو رہا ہے. اللہ کرے, اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے, اور جن کے پاس طاقت ہے وہ طاقت جو ہے وہ اس کا صحیح استعمال کریں, ورنہ عوام جو ہے وہ بالآخر ایسے ہی ہوتا ہے, تنگ آمد بجنگ آمد. جب عوام کے ہاتھ میں چیزیں پھر آتی ہیں تو وہ پھر بہتری نہیں ہوتی. میرا خیال ہے ایسا نوبت اللہ کرے نہ ہی آئے اور سب سدھر جائے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.